أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ۔ عمدۃ الاحکام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم الشان کتاب ہے، جس میں احادیث کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے، اور یہ سب کی سب فقہی احادیث ہیں، احکام و مسائل پہ مشتمل احادیث ہیں۔ آج جو احادیث ہم پڑھیں گے ان کا تعلق ہے وصیت سے۔ کس موضوع سے تعلق ہے؟ وصیت سے۔ الوصایا یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے وصیت، اور عربی لغت میں اس کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 132 میں 132 میں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ اس دین کی، اس توحید کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو۔ تو کیا مطلب وصیت کی تھی؟ حکم دیا تھا۔ اور شرعی طور پہ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ پہلے ہم نے بتایا کہ عربی لغت میں، اب یہ ہے کہ شرعی طور پہ وصیت کس کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی فوت ہونے سے پہلے اپنے مال کے بارے میں کوئی خاص حکم دے کر جائے کہ میرا مال کا اتنا حصہ فلاں کو دینا ہے، فلاں شخص کو، فلاں ادارے کو، یا مال سے ہٹ کر بھی کوئی اور حکم دے کر جائے تو اس کو بھی وصیت کہا جاتا ہے۔ لیکن جو باب ہم پڑھنے لگے ہیں یہاں پہ مراد ہے مالی وصیت، مال کے بارے میں کوئی حکم دے کر جائے۔ اور وصیت کرنا یہ درست ہے شرعی طور پہ۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 180 180 کتب علیکم، تمہارے اوپر فرض ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی پہ موت آنے لگے۔ موت آنے سے پہلے پہلے کیا فرض ہے؟ الوصیت، کیا کرنا؟ وصیت کرنا۔ ان ترک خیرا، اگر وہ مال چھوڑ کر جا رہے ہیں، اگر مال ہے ہی نہیں تو مالی وصیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مال چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر وصیت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شرعی طور پہ وصیت کرنا بالکل درست ہے، اور ان احادیث میں سے چند احادیث آج ہم پڑھیں گے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ وصیت کسی وارث کے حق میں نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ جس کو اللہ نے پہلے سے وارث بنا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ اس کو وراثت میں سے مال ملے گا، اس کے حق میں آپ وصیت کریں، غلط۔ اس کا حصہ تو اللہ نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ آپ اپنے اس رشتہ دار کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں، اس دوست کے حق میں کر سکتے ہیں، اس ادارے کے حق میں کر سکتے ہیں جن کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ چونکہ ان کو وراثت میں سے مال نہیں مل رہا تو میں خود ہی کچھ نہ کچھ مال ان کو دے کر جاؤں۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقا فلا وصیۃ لوارث، اللہ نے ہر ایک کا حصہ وراثت میں بیان کر دیا ہے، ہر ایک کا حق بیان کر دیا ہے، اس لیے کسی بھی وارث کے حق میں وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس بات پہ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پہ مرنے والا کہے جی میرے جو 5 بیٹے ہیں ان میں سے جو دوسرے نمبر پہ بیٹا ہے
اس نے میرا بڑا خیال رکھا ہے، میرا بڑا اطاعت گزار تھا، تو میں اس کو اپنا یہ گھر دے کر جا رہا ہوں، اس گھر میں باقی وارثوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو اس وصیت کا کیا حکم ہے جی؟ پھر غلط ہے، یہ وصیت غلط ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث کی طرف جو باقاعدہ آج ہمارا موضوع ہے، حدیث نمبر 290 ٹو 90۔ اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو نمبرز ہیں یہ ایک ایڈیشن سے دوسرے ایڈیشن تک مختلف ہو سکتے ہیں۔ عمدۃ الاحکام کا وہ ایڈیشن جو میرے پاس ہے اس میں نمبر کیا ہے؟ 290 ٹو 90۔ آپ کی کتاب میں اگر نمبر اور ہے اور آپ کو حدیث نہیں مل رہی تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ فہرست چیک کریں، فہرست میں جہاں پہ آیا ہوگا باب الوصایا، وصیت کے بارے میں باب، وہاں پہ یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ آج کے حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر۔ آپ لوگ جانتے ہیں عبداللہ بن عمر کو جی، صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے ہیں، والد ان کے خلیفہ راشد ہیں، دوسرے خلیفہ راشد عمر فاروق جن کو ہم کہتے ہیں اردو میں۔ تو یہ عبداللہ بن عمر، ان سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة او ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده۔ کوئی بھی مسلمان مرد لہو شیء یوصی فیہ، اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو وصیت کے لائق ہے، کوئی بھی مسلمان مرد اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو وصیت کے لائق ہے، تو ما حق، اس کا حق نہیں بنتا کہ یبیت لیلۃ او لیلتین، کہ وہ ایک بھی رات گزارے یا دو راتیں گزارے، الا، مگر اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ہاں کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں وصیت کرنا ضروری ہے، تو آپ ایک مہینہ گزر جائے اور وصیت نہ کریں، وصیت نہ لکھیں، غلط۔ آپ نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے، گواہ بھی آپ نے کسی کو نہیں بنایا اور وصیت بھی آپ نے نہیں کی، غلط ہے یہ۔ آپ اگر اس حال میں آپ مر گئے تو آپ مجرم ہیں، پھر آپ کے وارث سوچیں گے کہ اس بیچارے کا کیا قصور ہے، اچانک موت آ گئی، بھی لکھ کے رکھتے، آپ بتا کر جاتے اپنی اولاد کو، کہہ کے جاتے ہیں ان کو۔ تو یہ فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ کوئی بھی مسلمان مرد ہو جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، تو اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ ایک رات یا دو راتیں گزارے مگر اس حالت میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہو۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 2738 2738، اور باب ہے باب الوصایا۔ امام بخاری نے اس کے اوپر باب کیا قائم کیا؟ باب الوصایا، کہ وصیت کرنے کے بارے میں باب۔ اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، نمبر ہے 1627 1627۔ زاد مسلم، ہماری کتاب کے مؤلف فرماتے ہیں، ہماری کتاب کون سی کتاب پڑھ لیں دی ہم؟ عمدۃ الاحکام۔ اچھا، ہماری کتاب کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ شیخ عبد الغنی المقدسی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ زاد مسلم، کہ اس حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ہماری کتاب کے مؤلف کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث میں نے آپ کے سامنے، لیکن امام مسلم اس حدیث کے بعد کچھ چیزیں لے کر آئے ہیں جو بخاری میں نہیں ہیں، تو کہتے ہیں زاد مسلم، امام مسلم نے اضافہ کیا ہے کہ قال ابن عمر، کہ عبداللہ بن عمر نے کہا، فواللہ، اللہ کی قسم، ما مرت علی لیلۃ، میرے اوپر ایک رات نہیں گزری، منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک، جب سے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حدیث کہتے ہوئے سنا ہے، میرے اوپر ایک رات بھی نہیں گزری، الا، مگر، وعندی وصیتی، میرے پاس میری وصیت موجود ہوتی ہے۔ یعنی کہ کہنا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ میں نے کسی سے قرضہ لیا ہے
اب میں ایک رات بھی گزرنے نہیں دیتا، اسی دن لکھ کر رکھتا ہوں کہ میں نے فلاں آدمی کا قرضہ دینا ہے. ہاں جب وہ قرضہ دے لیتا ہوں تو پھر وصیت ختم ہو جاتی ہے. پھر جب کبھی کسی اور سے قرضہ لیتا ہوں یا کوئی میرے پاس امانت رکھواتا ہے تو میں وصیت میں تحریر کرتا ہوں. ایک رات بھی میں وصیت کے بغیر گزرنے نہیں دیتا. اس حدیث کو روایت کیا، ان الفاظ آخری الفاظ کو روایت کیا امام مسلم نے، اور نمبر ہے 1627 1627. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے. نمبر 1 پتہ چلا کہ وصیت کرنی چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کی ترغیب ہے، اور اس پہ علماء کرام کا اجماع ہے، اور اجماع کے پیچھے قرآن بھی ہے اور احادیث بھی ہے. نمبر 2 یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وصیت کی 2 قسمیں ہیں، ایک وصیت مستحب اور ایک واجب. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ ایک یہ ہے کہ ان امور کے بارے میں وصیت جن امور کے بارے میں جو امور آپ پہ واجب نہیں ہے، جو امور آپ پہ واجب نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے 1 لاکھ روپیہ محلے کی مسجد کو دینا ہے، تو یہ چیز میرے اوپر واجب ہے نہیں، تو اس کی وصیت بھی میرے اوپر واجب نہیں ہے. مستحب ہے، کر لوں تو اچھی بات ہے، میرا فائدہ ہوگا، نہیں کروں گا تو نہ صحیح. سمجھو کہ علماء کرام، تو ایک ہے وصیت مستحب اور یہ نفلی امور میں ہوتی ہے، مستحب امور میں ہوتی ہے، اور ایک ہے وصیت واجب اور یہ واجب امور میں ہوتی ہے. اس کی مثالیں پہلے دے چکا ہوں، کون بتائے گا؟ آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، قرضہ واپس کرنا واجب ہے آپ کے اوپر. تو اگر آپ نے قرضہ دیتے ہوئے کوئی تحریر نہیں لکھی تھی، کچھ لوگوں کو گواہ نہیں بنایا تھا، تو اب آپ وصیت کے طور پہ یہ چیز لکھ کر جائیں. ایسا نہ ہو کہ جن کا قرضہ آپ نے دینا ہے ان کا حق ضائع ہو جائے، آپ کے بچے بعد میں دینے سے انکار کر دیں، وہ کہیں جی دلیل لاؤ. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ ایسے ہی منہ اٹھا کے چلے آئے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے پیسے دینے تھے آپ لوگوں کی، کیا دلیل ہے؟ دلیل نہیں ہے تو معاوضہ ہم نہیں دیں گے. تو ان بیچاروں کا حق ضائع ہو جائے گا اور میت کا بھی نقصان ہے، عذاب ہوگا آگے چل کے. تو اس لیے واجب امور میں وصیت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. واجب امور میں وصیت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور یہ واجب امور 2 طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک مالی اور ایک وہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کے ذمے چند روزے ہیں، یا ایک آدمی کے ذمے حج ہے تو خیر یہ بھی مالی معاملہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے اس کا. اس نے منت مانی تھی کہ مجھے اللہ نے بیٹا دیا تو میں حج کروں گا، اب اللہ نے تو بیٹا دے دیا، حج ابھی تک اس نے نہیں کیا. یا 1 سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، تو بتا کر جائیں اپنے وارثوں کو کہ میں نے 2 لاکھ روپیہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ابھی تک میں ادا نہیں کر سکا، وصیت کر کے جائیں. اسی طرح آپ کے ذمہ کو عمرہ ہے، مثال کے طور پہ آپ نے منت مانی تھی کہ میں عمرہ کروں گا، یا کوئی اور کفارہ ہے آپ کے ذمہ، قسم آپ نے اٹھائی تھی، وہ قسم آپ پورا نہیں کر سکے، آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں کام کروں گا، نہیں کر سکے، اب قسم کا کفارہ آپ کے ذمہ ہے. تو ان تمام امور میں وصیت واجب ہے، تو ان امور میں وصیت کر کے جانا ضروری ہے. تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ وصیت کرنے کے معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ موت کا کچھ علم نہیں ہے. وصیت کرنے کے معاملے میں جلدی کریں. اسی لیے تو آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ 1 یا 2 راتیں بھی نہ گزرے مگر آپ نے وصیت لکھ کر رکھی ہوئی ہو. چوتھے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر لکھی ہوئی وصیت مل جائے اور
لکھائی کے بارے میں شک و شبہ نہ ہو کہ کسی اور کی ہے، میت ہی کی لکھائی لگے تو پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اور یہ بہترین ثبوت ہے وصیت پہ عمل کرنے کے لیے۔ یا اس کا اپنا خط نہیں ہے، اس نے کسی سے لکھوایا ہے لیکن گواہ بنائے ہیں اس بات کے اوپر، یا اپنی اسٹیمپ لگائی ہے یا اشٹام ہے، تو ان حالات میں بھی وصیت کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ 5ویں نمبر پہ اس حدیث سے فضیلت معلوم ہوئی عبداللہ بن عمر کی، صحابہ کرام کی۔ کیسے؟ کہ جو ہی حدیث آتی تھی فوری طور پہ عمل کرتے تھے۔ کہتے ہیں اس حدیث کے سننے کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی معاملے میں وصیت کرنی ہو اور پھر ایک بھی رات گزرے اور میں نے وصیت نہ لکھی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور ہمارے ساتھ ایسا کئی بار ہو چکا ہے، بار بار ہو رہا ہے، اور اللہ ہمیں معاف رکھے۔ یوں لگتا ہے کہ ایسے ہی مر جائیں گے اور اپنے امور، مالی امور واضح کر کے نہیں جائیں گے اور پھر پکڑے جائیں گے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اس حدیث کے تعلق سے اگلا مسئلہ یہ یاد رکھنے والا ہے کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ شریعت مردوں والے الفاظ عام طور پہ استعمال کرتی ہے، لیکن مردوں والا حکم عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو اگر عورتوں کے ذمے کوئی حج ہے، کوئی عمرہ ہے، کوئی زکوٰۃ ہے، زیورات کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، یا کسی سے قرض لیا تھا ادا نہیں کیا، عورتیں بھی تو خامن سے چھپ چھپا کے دائیں بائیں سے قرض پکڑ لیتی ہیں، تو کم از کم اس کی وصیت کر کے جائے۔ اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ انسان کو ہمیشہ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمارے دائیں بائیں لوگ فوت ہوتے رہتے ہیں، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، لیکن ہم سمجھتے ہیں نہیں، لوگوں کا نمبر لگا ہوا ہے، میرا نمبر بہت دور ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا نمبر کیا ہے، بہت دور ہے۔ اور کئی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی تو نمبر کس کا ہے، میرے ابا جی کا ہے، میرے چچا جان ابھی زندہ ہیں، تو اس کے بعد ہمارا نمبر شروع ہوگا۔ لیکن موت جو ہے چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں کرتی، مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں کرتی۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں اس حدیث کی طرف جو اس کے بعد ہے، اس کا نمبر ہے میرے پاس 291-291، اور اس حدیث کے راوی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ جانتے ہیں جی آپ لوگ سعد بن ابی وقاص کو؟ عشرہ مبشرہ میں سے۔ کیا مطلب ہے عشرہ مبشرہ؟ عشرہ کس کو کہتے ہیں؟ 10 کو۔ مبشرہ جن کو خوشخبری دی گئی، یعنی کہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری ملی۔ جن صحابہ کرام کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی وہ صرف تو پھر جی ہاں، یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ صحابہ کرام جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی کوئی ایک نہیں ہے، وہ 10 سے کہیں زیادہ ہیں۔ حسن و حسین کو جنت کی خوشخبری ملی ہے کہ نہیں ملی؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جبکہ ان کا نام ان 10 میں نہیں آتا۔ سیدہ فاطمہ جنتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ جبکہ ان کا نام ان 10 میں نہیں آتا۔ سیدہ خدیجہ کو خوشخبری ملی تھی کہ نہیں ملی تھی؟ ان کا نام 10 میں نہیں آتا۔ عبداللہ بن سلام کو ملی تھی کہ نہیں ملی تھی؟ ان کا نام 10 میں نہیں آتا، اور بھی کئی ہیں۔ تو پھر یہ 10 ہی کیوں؟ کیونکہ یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کے جنت میں جانے کی خوشخبری آپ نے ایک ہی موقع پہ ایک ہی مجلس میں دی تھی، ان کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ ان میں سے ایک ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا خاص تعلق ہے ایران اور عراق سے۔ کیا مطلب؟ ایران میں پیدا ہوئے تھے کہ عراق میں؟ جی، جنگ قادسیہ میں پیدا ہوئے تھے؟ پیدا مکہ میں ہوئے ہیں مکی، قریشی ہیں، لیکن ایران و عراق میں جہاد کیا ہے، فتوحات حاصل کی ہیں، اور اس وقت کی فارسی حکومت کا خاتمہ کیا ہے۔ بڑے عظیم صحابی ہیں۔
تو سعد بن وقاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، میرے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کیوں آئے؟ یعودنی، اس حال میں کہ آپ میری عیادت کرنا چاہ رہے تھے۔ کب کی بات ہے جی؟ عام حجۃ الوداع، اس سال جس سال آپ نے حج کیا، حج والے سال۔ کون سے سال؟ حج والے سال۔ اور حج والے سال کے بعد آپ کتنے سال زندہ رہے بیٹا، آپ بتائیں گے؟ ہاں جی جی، وہ آپ کی زندگی کا آخری سال تھا۔ حج ہوتا ہے عربی مہینوں کی عربی مہینوں کے لحاظ سے کون سا مہینہ ہوتا ہے حج والا؟ نمبر لاسٹ 12واں مہینہ ہوتا ہے، سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ تو ذی الحجہ میں آپ نے حج کیا اور محرم، صفر، ربیع الاول میں فوت ہو گئے۔ گویا کہ آپ کے فوت ہونے اور حج کے مابین تقریباً 90 دن ہیں، 90 تقریباً۔ تو یہ سبق یاد رہے گا کہ آپ کا فوت ہوئے ہیں، اور آپ کے حج اور فوت ہونے کے مابین کتنے دن بنتے ہیں؟ 90 دن بنتے ہیں۔ اور یہ سال کون سا تھا ہجرت کے لحاظ سے؟ 5واں سال تھا ہجرت کے لحاظ سے کہ 6واں سال تھا؟ یہ کون سا سال تھا؟ 11واں سال تھا، 11۔ چلیں جی، تو سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ جاءنی رسول اللہ، کہ میرے پاس آئے نبی علیہ السلام جب کہ آپ میری عیادت کرنا چاہ رہے تھے حجۃ الوداع والے سال۔ من وجع اشتد بی، عیادت کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ من وجع، اس بیماری کی وجہ سے، اشتد بی، جو میرے ساتھ شدت اختیار کر چکی تھی، میری بیماری بہت بڑھ چکی تھی۔ اور یہ کس شہر کا واقعہ آپ جانتے ہیں؟ یہ مکہ کا واقعہ، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ یعنی کہ سعد بھی حج کے لیے گئے ہوئے تھے، اللہ کے رسول بھی حج کے لیے گئے ہوئے تھے، اور سعد وہاں جا کے بیمار ہو گئے۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قد بلغ بی من الوجع ما ترى، مجھے پہنچ چکا ہے، قد بلغ بی، مجھے پہنچ چکا ہے، من الوجع، مرض میں سے، ما ترى، جو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ میری بیماری اتنی شدید ہے کہ آپ کے سامنے ہے۔ وَأَنَا ذُو مَالٍ، جبکہ میں بہت مال والا ہوں، میں ایک مالدار شخص ہوں۔ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، اور میری وارث نہیں بن رہی مگر ایک بیٹی، بس میرے کوئی بیٹا نہیں ہے، اور بیٹی بھی صرف ایک ہی ہے بس۔ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي، تو کیا میں اپنے مال کا 2/3، یعنی کہ 2/3 یہ صدقہ کر سکتا ہوں، وصیت کر سکتا ہوں کہ یہ مال جو ہے اتنا وہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے؟ میری بیٹی کے لیے 1/3 کافی ہوگا۔ قال، آپ نے کہا، لا، نہیں، 2/3 مال وصیت کر جائیں، صدقہ کر جائیں، اس کی اجازت نہیں آپ کو۔ یہ اجازت تب نہیں ہے جب انسان فوت ہونے والا ہو، یعنی کہ اس کو موت کے آثار نظر آ رہے ہوں، ورنہ صحت کی حالت میں آپ اتنا مال بھی اللہ کی راہ میں دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قلت، میں نے کہا، فالشطر یا رسول اللہ، تو آدھا ہے اللہ کے رسول، یعنی کہ اگر 2/3 کی اجازت نہیں ہے، 2/3 کی اجازت نہیں ہے، تو آدھے کی اجازت ہے مجھے۔ قال لا، آپ نے کہا نہیں، آدھے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ قلت، میں نے کہا، فالثلث، تو 1/3، 1/3۔ قال الثلث، 1/3، یعنی کہ 1/3 کی اجازت ہے، والثلث کثیر، اور 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، یعنی کہ ٹوٹل مال میں سے آپ 1/3، 1/3 اللہ کی راہ میں صدقہ کر جائیں فوت ہونے سے پہلے، تو یہ صدقہ کرنے کے لحاظ سے مال بہت زیادہ ہے، یعنی کہ وارثوں کے لحاظ سے کم ہے، پیچھے جو رہ جائے گا وارثوں کے لیے وہ تھوڑا رہ جائے گا۔ انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکففون الناس، بے شک آپ کا انتظرہ چھوڑ دینا،
ورثتک کا اپنے وارثوں کو، اغنیا مالدار، آپ کا اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جانا خیر بہتر ہے اس بات سے کہ آپ ان کو چھوڑ کر جائیں عالتن فقیر، عالتن جمع ہے عائل کی فقیر، یتکففون الناس وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے، یتکففون کف سے ہے، کف ہتھیلی سے، لوگوں کے سامنے آپ کے مرنے کے بعد وہ ہاتھ پھیلاتے پھرے، بھیک مانگے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، آپ اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جائیں۔ وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، سعد کیوں کوشش کر رہے تھے اتنا مال اللہ کی راہ میں دینے کی؟ ایک تو یہ ہے کہ وارثوں میں صرف ایک بیٹی ہے اور 1/3 مال اس کے لیے بہت ہوگا، دوسرا یہ کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرا اجر و ثواب ختم ہونے والا ہے، تو کیوں نہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے لیے اجر و ثواب کا بندوبست کر کے جاؤں۔ اس سے پتہ چلا کہ جناب سعد کو آخرت کی کتنی فکر تھی، اس سے پتہ چلا صحابہ کرام آخرت کے بارے میں کس قدر ٹینشن لیا کرتے تھے۔ آج کل کسی کے اوپر موت آئے تو اس کو آخرت کی ٹینشن نہیں ہوتی جتنی ٹینشن کن کی ہوتی ہے وارثوں کی، بھئی چھوٹے چھوٹے بچے ان کا کیا بنے گا؟ اللہ کے بندے اب تو جا رہا ہے، تو اپنی آگے کی فکر کر، ان کو وہ اللہ رزق دے گا جو تمہیں دیتا رہا ہے۔ اچھا، چونکہ جناب سعد وصیت کرنا چاہتے تھے، مال صدقہ کرنا چاہتے تھے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو اس لیے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ساتھ جو مال آپ کا موجود ہے، آپ کی بیگم کھائے، آپ کی بیٹی کھائے، تو آپ کو اس پہ بھی اجر و ثواب ملتا ہے، آپ کو اس پہ بھی کیا ملتا ہے؟ اجر و ثواب ملتا ہے۔ کاش مرد لوگ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کی بیوی جو کھانا کھاتی ہے، آپ کے بچے جو کھانا کھاتے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ کو کیا ملتا ہے؟ اجر و ثواب ملتا ہے، اگر آپ اپنی نیت صاف کر لیں تو۔ نیت کرنی پڑے گی، یا تو اجر و ثواب کی نیت کر لیں، یا کم از کم آپ کی نیت یہ ہو کہ میں ان کے لیے کمائی اس لیے کرتا ہوں، محنت اس لیے کرتا ہوں، جاب اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کیا؟ بیگم کو کھانا فراہم کرنا، بچوں کو کھانا فراہم کرنا، ان کو لباس مہیا کرنا، ان کو لباس مہیا کرنا، ان کو رہائش، ان کے اللہ کی وجہ سے میں کر رہا ہوں۔ تو اس قسم کی جب آپ نیت کریں گے تو آپ کو اللہ بہت اجر و ثواب دے گا۔ تو کہتے ہیں یعنی کہ اگر آپ وصیت کر کے نہیں بھی جاتے اتنے مال کی، تو آپ کے بچے کھا رہے ہیں، اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ وَإِنَّكَ اور بے شک تو لن تنفق نفقۃ کوئی بھی چیز خرچ نہیں کرے گا، تبتغی بہا وجہ اللہ جبکہ تمہارا مقصد خرچ کرنے سے کیا ہو؟ اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضا، یعنی کہ تم اس لیے خرچ کر رہے ہو کہ کیا ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے، الا اجرت بہا مگر آپ کو اس خرچ کرنے پہ اجر و ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر آپ ٹیوشن اس لیے پڑھاتے ہیں کہ میری والدہ کھائیں پیئیں گی، میری بہنیں کھائیں پیئیں گی، تو اس کے اوپر بھی کیا ملے گا؟ اجر و ثواب ملے گا۔ حتی ما تجعل فی امرأتک حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تو اپنی بیگم کے منہ میں ڈالے گا اس کے اوپر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی کہ اس آخری لفظ میں کیا ہے کہ آپ اپنی بیگم کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہوئے، آپس میں پیار و محبت بڑھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اجر و ثواب دے گا آپ کو۔ قال سعد کہتے ہیں فقلت تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اخلف بعد صحابی میں اپنے اصحاب کے بعد پیچھے رہ جاؤں گا؟ کیا مطلب ہے جی اس کا؟ نہیں، حالانکہ میں آپ کو تھوڑا سا کرینہ اشارہ پہلے دے چکا ہوں کہ یہ موجود ہے اس وقت مکہ میں بطور مسافر۔ اب ان کا شہر کون سا ہے؟ مدینہ۔ مکہ تو چھوڑ دیا اللہ کی خاطر، مکہ چھوڑا کس کی خاطر؟ اپنا دین بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے۔ جیسے ہمارے نوجوان آج کل یورپ جاتے ہیں، کیا بچانے کے لیے؟ جی
پتہ نہیں کیا بچانے کے لیے، پتہ نہیں کس چیز کو خطرے میں ڈالنے کے لیے. میں تو یہ کہوں گا اپنے دین ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے جاتے ہیں. تو ایسے ہی صحابہ کرام نے رسک نہیں لیا، انہوں نے اپنے دین ایمان کو خطرے میں نہیں ڈالا، بلکہ دین ایمان کو بچانے کے لیے مکہ چھوڑ کے کہاں آ گئے؟ مدینہ آ گئے. اچھا، اب مکہ چھوڑا کس کی خاطر؟ یہ چھوٹا عمل ہے کہ بڑا عمل؟ بہت بڑا عمل ہے. ہجرت کرنا، اپنا ملک چھوڑنا اللہ کی خاطر بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ اپنا آبائی شہر وطن چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. انسان کو محبت ہو جاتی ہے اپنے گھر سے، اپنے شہر سے، اپنے شہر کی سڑکوں سے، اپنے شہر کی گلیوں سے. انسان کو محبت ہے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے، لیکن آپ اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں تو یہ بہت بڑی قربانی ہے. اب جناب سعد کو ٹینشن یہ ہے کہ میرے ساتھی جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں یہ تو واپس مدینہ چلے جائیں گے، تو میں ان کے جانے کے بعد ادھر ہی رہ جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے موت ادھر ہی آ جائے. جس شہر کو اللہ کے لیے چھوڑا تھا ادھر ہی موت آ جائے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے ان کو. سمجھ گئے کیا ٹینشن ہے؟ ساری ٹینشنیں کون سی ہیں؟ دین والی. تو میں نے کہا اللہ کے رسول اخلف بعد اصحابی، کیا میں اپنے اصحاب کے پیچھے رہ جاؤں گا، اپنے ساتھیوں کے پیچھے رہ جاؤں گا؟ قال، آپ نے حوصلہ دیا، کہا انک لن تخلف فتعمل عملا تبتغی به وجہ اللہ الا ازددت به درجۃ ورفعہ. حوصلہ آپ نے یہ دیا کہ تم پیچھے رہو گے ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ رہتے ہوئے بھی اذکار کرو گے، نیک اعمال کرو گے، نمازیں پڑھو گے، جو کچھ کرو گے وہ اعمال تمہارے درجات کو بلند کرتے رہیں گے چاہے تم مکہ میں ہو. کہا انک لن تخلف، بے شک تم پیچھے رہ کر کوئی عمل نہیں کرو گے. انک لن تخلف فتعمل عملا، تم پیچھے رہ کر کوئی عمل نہیں کرو گے جس سے تمہارا مقصد اللہ کی رضا ہو، مگر کیا ہوگا؟ مگر ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے تمہارے درجات کو بلند کر دے گا اور تمہیں رفعت دے گا، بلندی دے گا. الا، مگر عزت تا تو بڑھ جائے گا، بھی اس عمل کے ذریعے درجتاً درجات میں، اور رفعتاً اور رفعت میں. وَلَعَلَّكَ، اور شاید کہ تم یا امید ہے کہ تم ان تخلفا، کہ تجھے پیچھے رکھا جائے. یعنی کہ یہاں مراد ہے کہ شاید اللہ تمہاری عمر میں برکتیں ڈالے، شاید اللہ تمہیں لمبی عمر دے، یہ مقصد ہے. وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفَ، اور امید ہے کہ تجھے پیچھے رکھا جائے گا، حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، یہاں تک کہ تجھ سے کئی قومیں فائدہ اٹھائیں گی. کون سی قومیں؟ مسلمان. وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اور تیرے ساتھ اوروں کو نقصان پہنچایا جائے گا. تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بڑا نقصان پہنچانا ہے. تیرے ذریعے ایران فتح ہوگا، تیرے ذریعے عراق فتح ہوگا، یہ مقصد ہے اس کا. اللہم امضِ لأصحابی ہجرتہم، اے اللہ میرے اصحاب کے لیے ان کی ہجرت کو کامل کر دے. امضی، جاری کر دے، پورا کر دے. یعنی کہ بیچاروں نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ تیری خاطر، تو یا اللہ ان کو موت مدینہ میں دے، ان کی ہجرت، ان کو موت آئے اسی جگہ آئے جہاں پہ ہجرت کر کے گئے تھے. وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَىٰ عَقَابِهِمْ، اور اے اللہ ان کو ان کی ایڑیوں کے بل واپس نہ پلٹانا. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ مدینہ سے مکہ واپس ادھر موت آئے. لیکن البائس سعد بن خولہ، لیکن بیچارہ سعد بن خولہ. لیکن بیچارہ کون؟ سعد بن خولہ. اب آپ کہیں گے سعد بن خولہ کون ہے؟ تو آئیے اس کا تعارف میں آپ کو کرا دوں. پہلا تعارف تو یہ ہے کہ سعد کی نسبت ہے یہاں پہ اپنی ماں کی طرف. سعد بن خولہ، خولہ کون ہے؟ ان کی ماں. دوسرے نمبر پہ یہ قریشی ہیں. تیسرے نمبر پہ ابو عبیدہ بن جراح کے قبیلے میں سے ہیں. تیسرے نمبر پہ بدری صحابی ہیں. کیا مطلب؟
جنگ بدر میں حصہ لیا تھا. جنگ بدر میں حصہ لینے والے صحابہ کرام بہت عظیم ہوتے ہیں, ان کی بڑی شان ہے. چوتھے نمبر پہ ہجرت کی تھی اللہ کی راہ میں مکہ سے مدینہ, لیکن موت آئی تھی مکہ میں, اس لیے آپ کہہ رہے ہیں بیچارہ. سمجھ رہے ہیں؟ موت کہاں آئی تھی؟ مکہ میں. اور ان کی وائف تھی سبیہ بنت حارث. ان کی وائف کون تھی؟ سبیہ. سب آدمی تھا 7 سبیہ بنت حارث. جب یہ فوت ہوئے تو ان کی بیگم حمل کی حالت میں تھی. اصل میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں ایک حدیث. آپ کو یاد ہوگا کہ سبیہ یہی تھی, خامند کے فوت ہونے کے چند دنوں کے بعد حمل سے فارغ ہو گئی, اور پھر انہوں نے خوبصورت کپڑے پہن لیے, اپنا زیب و زینت اختیار کر لی, تاکہ جس نے نکاح کا پیغام بھیجنا ہے وہ بھیجے. تو ایک آدمی نے امید بڑی لگائی ہوئی تھی کہ میری شادی یہاں پہ ہو جائے گی, لیکن انہوں نے انکار کر دیا. دوسرے لوگ پیغام بھیج رہے ہیں. اب اس نے کہا ان کو کہ آپ کو تو شادی کرنے کی فی الحال اجازت ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے 4 مہینے 10 دن پورے. عدت کتنی ہوتی ہے؟ 4 مہینے 10 دن. تو یہ پھر گئی اللہ کے نبی کے پاس علیہ السلام, آپ سے مسئلہ پوچھا. آپ نے کہا تمہاری عدت ختم ہو چکی ہے, کیونکہ جو عورت حمل کی حالت میں ہو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہوتی, بلکہ حمل سے فارغ ہونا ہے. چاہے حمل سے فارغ ہونے میں 9 مہینے لگ جائیں, چاہے 8 مہینے, چاہے 7, چاہے 6, چاہے 5, چاہے 4, 3, 2, 1, 3 ہفتے, 2 ہفتے, 1 ہفتہ, 5 دن, 4 دن, چاہے 1 منٹ لگے. مثال کے طور پہ خان فوت ہوا, ادھر ہی اس کو خبر دی گئی تمہارا خان فوت ہو گیا ہے, تو اس غم میں, اس ٹینشن میں اس کا حمل ادھر ہی گر گیا. تو حمل گرتے ہی کیا ہو گئی ہے؟ عدت پوری ہو گئی, اس کی عدت سے فارغ ہے, اب نیا نکاح کر سکتی ہے. تو یہ سبیہ ان کی وائف تھی سعد بن خولہ کی. تو یہ ہے سعد بن خولہ. اچھا اب دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن بیچارہ سعد بن خولہ. یہ الفاظ آپ نے کیوں کہے؟ اس کی وضاحت کے لیے آگے ہیں ہمارے پاس امام زہری. کون آگے ہمارے پاس؟ امام زہری کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الفاظ آپ نے کیوں کہے. کہتے ہیں یرسی لہو رسول اللہ. یہاں پہ یہ موجود نہیں ہے کہ امام زہری نے کہا, یہ میں نے وضاحت کی ہے. میں نے وضاحت کہاں سے لی ہے؟ امام ابو داؤد طیالسی, وہ اپنی حدیث کی کتاب میں واضح کرتے ہیں کہ یہ آخری الفاظ جو ہیں یہ صحابی سعد کے نہیں ہیں. یہ وضاحت کس کی طرف سے؟ امام زہری کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ امام زہری کی طرف سے. کہتے ہیں کہ یرسی لہو رسول اللہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پہ اظہار افسوس کر رہے تھے. کن پہ؟ سعد بن خولہ پہ. کیوں؟ المات بمکہ, اس لیے کہ بیچارے مکہ میں فوت ہوئے تھے. ہاں جی, یہ حدیث آپ لوگ سمجھ چکے ہیں. اچھا اب اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے بھی, امام مسلم نے بھی. لیکن امام بخاری اس حدیث کو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار لے کر آئے ہیں. نمبر 1 حدیث کا نمبر ہے بخاری شریف میں 1295, 1295. اچھا وہاں پہ امام بخاری نے اس کے اوپر باب کیا قائم کیا ہے, اس سے مسئلہ کیا اخذ کیا ہے اس حدیث سے؟ کہتے ہیں باب رثاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن خولہ, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سعد بن خولہ پہ اظہار افسوس کرنا. لیکن لفظ کیا ہے؟ رثاء. جبکہ علماء کرام کہتے ہیں کہ مرثیہ پڑھنا یہ منع ہے میت کا. تو یاد رہے یہاں پہ لفظ آیا یرسی لہو. ایک ہے کہ کسی کے فوت ہونے کے بعد آپ اس کی تعریفیں کریں, اس کی شان بیان کریں, اس کے مناقب بیان کریں, اور انداز یہ ہو جس انداز سے لوگ رونے پہ مجبور ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ منع ہے. یہ کیا ہے؟ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کوئی فوت ہو جائے تو ہماری عورتیں وہاں پہ چپ کروانے نہیں جاتی ہیں. حالانکہ تعزیت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ روتے ہوئے کو چپ کرانا.
پریشان کو صبر کی تلقین کرنا، تسلی دینا، ایسے الفاظ کہنا کہ روتا ہوا چپ ہو جائے. میت کے بیٹے رو رہے ہیں، آپ تسلی دیں، وہ خاموش ہو جائیں. بیگم اس کی رو رہی ہے، آپ تسلی دیں، وہ چپ ہو جائے. لیکن ہماری عورتیں جاتی ہیں چپ ہوئی عورت کو رلانے کے لیے. ہر نئی عورت جو آتی ہے افسوس کے لیے ایسے گلے لگتی ہے اور اونچی اونچی آواز سے روتی ہے، حالانکہ آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں ہوتا. مزے کی بات یہ بھی ہے، مزے کی بات کہ آنکھوں میں کوئی آنسو، بس ایک حاضری لگوانی اونچی آواز سے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اس بیچاری کو بڑا ہی افسوس ہوا ہے. اس کی اونچی آواز سے رونے سے وہ بھی بیچاری رونے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ اگر میں نے حصہ نہ لیا لوگ کہیں گے اچھا جو باہر سے آئی ہے وہ رو رہی ہے اور جو بیوی ہے وہ رو نہیں رہی. تو یہ خلاف شریعت ہے. تو بہرحال اگر مرثیہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی میت کی خوبیاں اور شان بیان کر رہا ہے اس انداز سے کہ لوگ روئیں اور رلا رہے ہیں ان کو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اور اگر مرثیہ سے مراد یہ ہے جو اللہ کے رسول نے کیا کہ افسوس کا اظہار کرنا کہ بیچارہ مکہ میں فوت ہوا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 2742 کے طور پہ 2742، اور اس بار امام بخاری نے اس سے مسئلہ کیا اخذ کیا ہے، باب کیا قائم کیا ہے، باب ان یترک ورثتہ اغنیاء خیر من ان یتکفف الناس، کہ جانے والا فوت ہونے والا اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ ان کو فقیر چھوڑ کر جائے، لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں. پھر امام بخاری اس حدیث کو تیسری بار لے کر آئے اور نمبر ہے 3936 3936، اور اس دفعہ باب کیا ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم امض لاصحاب ہجرتہم، کہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اپنے اصحاب کے لیے کہ اللہ ان کی ہجرت کو تمام کر دے، پورا کر دے، اور واقعی اس حدیث میں موجود ہے نا یہ مسئلہ. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے چوتھی بار، نمبر ہے 4409 4409، اور اب کیا باب قائم کیا، باب حجۃ الوداع. امام بخاری بیان کرنا چاہتے ہیں کہ الوداعی حج کے بارے میں احادیث، آپ نے جو حج کیا تھا تو یہ واقعہ بھی حج کے موقع پہ ہوا تھا نا، اس لیے اس باب کے نیچے امام بخاری دیگر حدیث کے ساتھ ساتھ اس حدیث کو بھی لے کر آئے ہیں. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے پانچویں بار 5668 5668، اور اس بار امام بخاری نے کیا باب قائم کیا ہے، کیا مسئلہ اخذ کیا ہے، باب ما رخص للمریض ان یقول انی وجع، کہ مریض کسی کو بتائے کہ میں بیمار ہوں تو یہ بتانا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے میں بیمار ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، مقصد ہو اللہ پہ اعتراض کرنا، شکوہ کرنا، تو پھر یہ صبر کے خلاف ہے، پھر یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر مقصد یہ ہے اپنی حالت سے آگاہ کرنا اپنے والد صاحب کو، بہن بھائیوں کو، تاکہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، ایسے ڈاکٹر کو بتانا جی مجھے ادھر تکلیف ہے، مجھے یہاں پہ درد ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. واضح شیخ صاحب. پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں آخری بار صحیح بخاری میں 6373 6373، اور اس بار باب کیا قائم کیا ہے، باب الدعاء برفع الوباء والوجع، کہ یہ دعا کرنا کہ یا اللہ اس وبا کو اٹھا لے، اس بیماری کو اٹھا لے، تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میرے صاحب کی ہجرت کو پورا کر دے اور ان کو ان کی ایڑیوں کے بل واپس نہ لوٹانا. اب ہم دیکھتے ہیں جی اس حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے. نمبر 1 پتہ چلا کہ مریض کی عیادت کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور موبائل نے ہمیں اس سنت سے روک رکھا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہر آدمی مصروف ہے. کیا مصروفیت ہے جی؟ موبائل میں بیچارہ 7-8 گھنٹے ٹائم دیتا ہے، اس کو مصروفیت یہ ہے. تو مریض کی عیادت کرنے جائیں، اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اس کو بھی فائدہ ہوگا، وہ آپ کے آنے سے خوش ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کی عیادت کرنے سے اس کی آدھی بیماری ختم ہو جائے. وہاں جا کے آپ اس کے لیے دعا کریں گے، اس کو آپ کا یہ فائدہ ہوگا. خصوصاً یہ دعا کیا، اسأل اللہ العظیم
رب العرش العظیم، یہ 7 بار پوری دعا آپ کریں مریض کے سامنے اس کو دیکھ کر، تو اگر اس کے تقدیر میں موت نہ لکھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا. آپ اس کو دم کریں جا کے، پھر آپ اس کی باتیں سنیں، دائیں بائیں ہاسپٹل میں دیگر مریض ہیں ان کی باتیں سنیں. اس کا فائدہ آپ کو ہوگا کیا؟ آپ اللہ کا شکر ادا کرنے پہ مجبور ہوں گے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس بیماری سے مجھے بچایا ہوا ہے. پھر آپ میں جذبہ پیدا ہوگا کہ میں نیک عمل کر لوں، صدقہ خیرات کر لوں، موت کا کچھ پتہ نہیں، بیماریوں کا کچھ پتہ نہیں. تو یہ کئی ایک فوائد ہیں عیادت کرنے کے، تو عیادت کرنی چاہیے اپنے رشتہ داروں کی، دوست احباب کی. نمبر 2، اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ مریض کا اپنے مرض کے بارے میں بتانا اور مرض کی شدت کے بارے میں بتانا اس لیے جائز ہے جبکہ مقصد اللہ کا شکوہ اور اللہ پہ ناراضگی نہ ہو. مثال کے طور پہ ڈاکٹر کو بتانا، یا جو ڈاکٹر کا ماتحت عملہ ہے ان کو بتانا. تیسرے نمبر پہ اس حدیث کے تعلق سے یہ مسئلہ ہے کہ علماء کرام سے اپنے امور میں مشورہ کرتے رہنا چاہیے. مشورہ کرنا چاہیے کہ میں یہ والی ٹیوشن پڑھاؤں کہ نہ پڑھاؤں. جیسا کہ سعد بن وقاص نے مشورہ کیا نا اللہ کے رسول سے علیہ الصلوۃ والسلام، کیا کہ میں یعنی کہ اپنے مال میں سے اتنا حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. مشورہ کر رہے ہیں آپ سے، حالانکہ سعد کو بھی پتا تھا، سب صحابہ کرام کو پتا صدقہ کرنا تو اچھی بات ہے، تو چاہتے تو ایسے ہی صدقہ کر دیتے، نہیں، مشورہ کیا اللہ کے رسول سے علیہ الصلوۃ والسلام. تو مشورہ کیجیے علماء کرام سے کہ آپ اس یونیورسٹی میں پڑھیں کہ نہ پڑھیں. مشورہ کریں آپ علماء کرام سے آپ کی بہنوں کو کون سی تعلیم لینی چاہیے. مشورہ کریں علماء کرام سے آپ کو 4-5 جگہ رشتے کی پیشکش آ رہی ہے، آپ کہاں سے شادی کریں. تو کہنے کا پھر مشورہ کریں علماء کرام سے کہ آپ کس سوسائٹی میں گھر بنائیں. یا تو عالم دین کو آپ کی اس سوسائٹی کے بارے میں علم پہلے سے ہوگا تو اس کے مطابق وہ مشورہ دے گا، یا آپ سے پوچھ لے گا کہ وہ سوسائٹی کیسی ہے، اس میں مساجد ہیں کہ نہیں ہے، بے حیائی کا ماحول کیا ہے، دیگر امور کیا ہیں. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ علماء کرام سے مشورہ کرنا چاہیے. چوتھے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ مال جمع کرنا جائز ہے جبکہ شرعی طریقے سے جمع کیا جائے، ناجائز طریقے سے جمع نہ کیا جائے، اور دیگر احادیث کی روشنی میں زکوٰۃ بھی ادا کی جائے. جناب سعد نے مال جمع کیا ہوا تھا کہ نہیں جمع کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا. اور آپ مزید کہہ رہے ہیں کہ تم صدقہ کرو لیکن اتنا زیادہ نہ کرو کہ بعد میں تمہارے وارث جو ہیں وہ بھیک مانگتے پھریں. اس کا مطلب ہے کہ مال جمع رکھو ابھی، تو جائز ہے. لیکن مال جمع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو پیچھے کر دیں، نمازوں کو پیچھے کر دیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ آپ دنیا کے لیے اندھے ہو جائیں. اکثر لوگ دنیا کے لیے اندھے ہو چکے ہیں، یہ مسئلہ ہے. مال جمع کرنے کے لیے نہ وہ دیکھتے ہیں کہ حرام سے مال آ رہا ہے کہ حلال سے، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ نمازیں ضائع ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، اولاد کی تربیت پہ برا فرق پڑ رہا ہے. نہیں، مال آنا چاہیے. اور بچوں کو تربیت تعلیم بھی اسی لحاظ سے دیں گے کہ وہ تعلیم جس سے مال زیادہ آئے، چاہے وہ تعلیم ناجائز ہو، چاہے اس یونیورسٹی میں پڑھانا بچے کو ناجائز ہو، چاہے کل کو اس کے ذریعے سودی جاب ملے. 5 نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ وصیت کرنا اچھی بات ہے، مستحب ہے، افضل ہے. اور اگر یہ وصیت کا تعلق واجب چیز سے ہے تو پھر وصیت کرنا واجب ہے. لیکن وصیت کتنے مال سے ہوگی؟ 1/3 یا اس سے کم، 1/3 یا اس سے کم، اس سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے. 6 نمبر پہ افضل یہ ہے کہ یہ وصیت 1/3 سے بھی کم مال کی ہو، 1/3 سے بھی کم ہو، کیونکہ آپ نے کہا تھا 1/3 کی اجازت ہے، ویسے 1/3 بھی زیادہ ہے آپ نے کہا تھا. ساتویں نمبر پہ اپنا مال وارثوں کے لیے چھوڑ کر جانا جبکہ وہ مال کے محتاج ہوں، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ غیروں کے اوپر صدقہ کر کے چلے جائیں اور آپ کے وارث دوسروں سے مانگتے پھریں. 8ویں نمبر پہ یہ پتا چلا کہ اپنی اولاد پہ مال خرچ کرنا، اپنی بیوی پہ مال خرچ کرنا، یہ ایک عظیم عبادت ہے، عظیم نیکی ہے، جبکہ نیت
اللہ کی رضا ہو۔ نویں نمبر پہ اس حدیث سے پتا چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی شہر سے کسی ملک سے ہجرت کر جائے، اس کو چھوڑ جائے، تو پھر وہاں پہ رہنے کے لیے واپس نہ آئے۔ ہاں کسی کام سے واپس آ سکتا ہے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، لیکن وہاں پہ دوبارہ رہنے کے لیے نہ جائے۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعی اللہ کے نبی تھے۔ یہ حدیث آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ کیسے؟ آپ نے کہا تھا سعد کے بارے میں کہ اے سعد، امید ہے کہ آپ کو عمر دی جائے گی اور آپ کے ذریعے کئی قوموں کو نقصان پہنچے گا، کئی لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور ایسا ہی ہوا کہ جناب سعد کو عمر دی گئی۔ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے کئی سال کے بعد جا کر فوت ہوئے۔ جہاد کیا، جی بھر کر کیا، عراق میں، ایران میں، اور مشرکین کو، کفار کو شکست دی، اور ان شہروں کو مسلمان سلطنت میں شامل کیا۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں آخری روایت کی طرف، اور وہ بہت مختصر ہے۔ اس کا نمبر ہے 292، عمدۃ الاحکام میں 292۔ راوی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ یہ کون ہے؟ جن کا کیا تعارف ہے؟ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ کے کزن ہیں، ہاشمی ہیں، آل بیت میں سے ہیں۔ کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ آل بیت کون ہوتے ہیں؟ آپ کی بیویاں آل بیت ہیں، آپ کی اولاد آل بیت ہے، اور آپ کے دادا کی وہ ساری اولاد جو مسلمان ہیں وہ سب کیا ہیں؟ آل بیت میں سے ہیں۔ جناب علی آل بیت میں سے کیوں ہیں؟ آپ کا داماد ہونے کی وجہ سے، یا آپ کے چچا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے؟ چچا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے، دھیان سے، داماد ہونے کی وجہ سے نہیں، چچا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع، کاش کے لوگ، لوگ کا مطلب کیا؟ کاش کے لوگ وصیت کو 1/3 سے کم کر کے 1/4 کی طرف لے جائیں، وصیت کو 1/3 سے کم کر کے 1/4 کی طرف چلے جائیں۔ کیوں؟ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الثلث، کہ 1/3 کی 1/3 کی 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، والثلث کثیر، اور 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کے الفاظ کیا بتا رہے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس سے بھی کم کی وصیت کی جائے۔ اس روایت کو بیان کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 2743 2743، اور امام مسلم نے نمبر ہے 1629 1629۔ اور یہ روایت بالکل واضح ہے کہ وصیت کرنے والا 1/3 سے اوپر بالکل نہ جائے، 1/4 سے اوپر بالکل نہ جائے، اور افضل یہ ہے کہ 1/3 سے بھی کم رہے، نیچے رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث پڑھنے کی توفیق دے۔ کتنے دن؟ پوری زندگی، مرتے دم تک، مرتے دم تک۔ میرے وہ بہن بھائی میری دعا دھیان سے سنیں، جو اس انتظار میں ہے کہ عمدۃ الاحکام ختم ہوگی تو بس ہم آزاد ہو جائیں گے۔ نہیں، ہمارا یہ عمل جاری رہے گا انشاءاللہ، کب تک؟ موت تک۔ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑ رکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق دے، جیسے صحابہ کرام فوری طور پہ آپ کی احادیث پہ عمل کیا کرتے تھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔